ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، بن کے خیر الورا مصطفیٰ آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جس ہستی کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام۔ جی بالکل، ماہ ربیع النور شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور آج الحمدللہ 12 ربیع الاول ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زندگی میں ہزاروں ایسی ربیع الاول کی عیدیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے پیارے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عید میلاد النبی کے صدقے ہزاروں خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے اور ہمیں اچھے طریقے سے اس میلاد کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ بے شک جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے، انہوں نے اپنے گھروں کو سجایا ہوا ہے، اپنی گلیوں کو سجایا ہوا ہے، اپنے محلوں کو سجایا ہوا ہے، وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا میلاد بڑے جوش و جذبے سے، جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس بات کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ربیع الاول ہمیں نہیں منانا چاہیے، وہ محفلیں بھی نہیں سجاتے۔ تو آج ہم انکار کرنے والوں کی بات نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ہم تو آقا کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں نا۔ جب انسان اپنی خوشی منا رہا ہوتا ہے تب وہ غیروں کی، جو دشمنوں کی باتوں کو نہیں سنتا ہوتا۔ کہتے ہیں جو مرضی کہتے رہیں، ہمیں صرف خوشی منانی ہے۔ وہ ایک عالم دین نے کہا تھا کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے تو ان سے کہنا میلاد منانا ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نا جو 12 ربیع الاول والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا، تو کچھ لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ اب کہتے ہیں کہ اگر ان کا اسی دن وصال ہوا تھا، یہ کہاں پر لکھا ہے، لے کر آؤ۔ لیکن ہم تو یہ مانتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا تو ہمارے ساتھ ہیں، مطلب کہ وہ زندہ ہیں، ہم جو درود پاک پڑھتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں، تو ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں کہ ان کا وصال ہو۔ بے شک قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ لوگ زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق لیتے ہیں اور تمہیں ان کا علم نہیں ہے۔ اب یہاں پہ سمجھنے والی بات ہے، یہ قرآن پاک کس کی بات کر رہا ہے؟ شہداء کی، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہوں۔ تو شہداء سے بلند مرتبہ صدیقین کا ہے، اس کے بعد آگے صحابہ کرام آ جاتے ہیں، پھر انبیاء کرام میں سے سب سے اعلیٰ نبی جو ہمارے ہیں، تو وہ کیسے ہم ان کو مردہ کہہ سکتے ہیں؟ وہ بے شک انہوں نے صرف ظاہری پردہ کیا ہے دنیا سے، وہ ہم سے ہماری باتیں بھی سنتے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، جو ان کے میلاد میں یہ جو چند الفاظ ٹوٹے پھوٹے اپنے منہ سے ادا کر رہے ہیں، وہ ان کو بھی سن رہے ہیں۔ بے شک۔ اور جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے ہر طرف، جیسے رونق سی ہو، تو اتنا پیارا محسوس ہوتا ہے، دل کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ رونق کیوں نہ محسوس ہو؟ یہ کوئی عام ہستی تو نہیں ہے۔ جیسے ایک پنکھا چل رہا ہے نا، تو اس پنکھے کو چلانے والا کون ہوتا ہے؟ وہ بجلی ہوتی ہے۔ جب آپ بٹن دباتے ہیں تو پنکھا چل جاتا ہے، بٹن بند کرتے ہیں، مطلب جو بجلی ہے نا، وہ اس پنکھے کو چلانے والی جو انرجی ہے اس کی جان ہے۔ اس دنیا کو چلانے والی، اس دنیا کی جان کون ہے؟ اس پوری کائنات کی وہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، انہوں نے براق پہ بیٹھے مسجد الاقصیٰ گئے، وہاں پہ امامت کروائی صحابہ تمام انبیاء کرام کی، وہاں سے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، جنت، دوزخ، اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، ان سے باتیں کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، 9 چکر وہ لگے، اتنا ٹائم انہوں نے وہاں پہ گزارا، اور اس کے بعد وہ زمین پر آئے۔
تو وہاں پر دیکھا کہ وہ جو پانی گر رہا تھا نا، وضو کر کے گئے تھے، پانی گر رہا تھا، وہ پانی ویسے ہی گر رہا تھا، کنڈی ہل رہی تھی تو ویسے ہی ہل رہی تھی، مطلب کہ ایک سیکنڈ کا بھی لمحہ نہیں گزرا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے جب نکل کے اوپر آسمانوں میں گئے تو فوراً اس کائنات کا نظام یک دم رک گیا۔ جیسے ہم ویڈیو چل رہی ہو تو اس کو پاس نہیں کر دیتے، ہر چیز رک جاتی ہے، پھر بٹن دباتے ہیں تو چل پڑتی ہے، بالکل اسی طرح اس کائنات کا نظام ایک دم سے رک گیا۔ مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی، اس کائنات کی جان ہے، وہ اس وقت یہاں پہ موجود ہیں، تو یہ کائنات چل رہی ہے، وہ چلے جائیں، وہ نہ ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میں اپنے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نذرانے میں کچھ اشعار پیش کرنا چاہوں گی۔ جی جی بالکل پڑھیں۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، بن کے خیر الورا مصطفیٰ آ گئے، آ گئے، آ گئے، مصطفیٰ آ گئے۔ آمنہ کا مقدر سوار آ گیا، گود میں چاند جس کے اتارا گیا، اور علماء سلامی کو جھکنے لگے، پڑھتے رضوان صلی اللہ آ گئے، آ گئے، آ گئے، مصطفیٰ آ گئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔